بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زکوٰۃ کا بھی حکم عطا فرمایا۔ مگر ہم دھیان کریں اور غور کریں، آیات کے اندر ہم تفکر کریں اور تدبر کریں تھوڑا، تو ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی نماز سے متعلق آیت ہے کہ ایمان والو، جب نماز کا حکم ہو جائے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وضو بنا لو۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کا مہینہ تم پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں روزے رکھنا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتے ہیں۔ حج کے قابل تم ہو جاؤ تو تم پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ مگر زکوٰۃ کا حکم جب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہمیں بتائی کہ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا ہے، حالانکہ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن جہاں جانی عبادت کی بات ہے وہاں اللہ نے یہ اظہار نہیں فرمایا کہ یہ جان میں نے دی ہے، لیکن جہاں مال کی بات آئی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر آیات کے اندر ہمیں یہ باور کرایا ہے اور ہمیں یہ یقین کرایا ہے کہ تم جب دوسروں کو مال دو تو یہ مال میرا عطا کیا ہوا ہے، میں نے تمہیں اس قابل بنایا ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے خوب دیتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور جسے چاہتا ہے کم دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس میں نشانیاں ہیں، اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں عبرتیں ہیں، اس میں آزمائش ہیں، اس میں امتحان ہے ہمارا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ آیا مالدار کس انداز پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے؟ آخر اسے اپنے کسی قریبی کا فکر ہے، یا فکر ہے تو کس انداز پر وہ زکوٰۃ اس کو دے رہا ہے، کس انداز پر اس کا وہ مالی تعاون کر رہا ہے؟ کیا اپنی ہی زندگی میں وہ مست ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اسے حکم دیا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ ہم نے تجھے دیا ہے تو تو اپنے قریبی رشتہ دار کا اس کا حق اس کو پہنچا، مسکین کو مسکین کا حق پہنچا۔ مسافر اگر بے خرچ ہے اور وہ بدحال ہے، اس پر کوئی خرچ نہیں ہے، وہ پریشان ہے، مفلوق الحال ہے، تو اس مسافر کی تو مدد کر۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو صرف فقراء اور مسکینوں ہی کے لیے ہیں، عاملین اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوب، اور لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے، وفی الرقاب، لوگوں کی گردن چھڑانے کے لیے ہیں، بلا وجہ کوئی قید میں پھنسا ہوا ہے اس کو چھڑانے کے لیے، والغارمین، اور جن کے اوپر قرضوں کے بوجھ لدے ہوئے ہیں آپ اپنی زکوٰۃ سے ان کے قرضے ادا کر دیں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو اعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو دین کی راہوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور مسافر جو مفلوق الحال ہے، یہ اللہ نے یہاں 8 اقسام بیان کیے ہیں غربا کے، اور ان مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے کہ آپ ان 8 مصرف کے اندر اپنی زکوٰۃ خرچ کریں۔ تو زکوٰۃ خرچ کرنا ہے، طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر کون پریشان ہے۔ ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں، آت المال علی حبہ ذوی القربى، ہم اپنے مال کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہم اللہ کی محبت کے ساتھ خرچ کریں۔ علی حبہ یعنی حب اللہ، اللہ کی محبت کے ساتھ،
اللہ کی محبت میں ہم خرچ کریں، اللہ کی توجہ کے ساتھ اللہ کی جانب ہم جھکتے ہوئے خرچ کریں۔ اسی کو فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، یہ ان کا مال خرچ کرنا، اپنے پریشان حال لوگوں، اپنے پریشان رشتہ داروں کو اپنا مال خرچ کرنا، یہ بہتر ہے، یہ خیر کا ذریعہ ہے۔ یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں، جو اللہ کو اپنا منظور نظر مانتے ہیں، جو اللہ سے اس مال کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے یہ مال اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ اولئک وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ آپ اس انداز پر خرچ کریں کہ جس میں رب کی ربوبیت اور رب کی رضا اور رب کی منشا شامل حال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر ہمارے ذہن کے اندر ایک چیز یہ آ سکتی ہے کہ دنیاوی حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سود کے اندر پیسہ بڑھتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے پیسہ گھٹتا ہے۔ تو سود کو اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر جمع فرما کر فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو چیز تم نفع کے لیے ربا کے طور پر دیتے ہو لوگوں کے مال میں تاکہ تمہارا مال وہ بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ سودی مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو مال تم زکوٰۃ کے طور پر اللہ کی راہ میں غربا میں تقسیم کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہاں بھی اللہ نے یہ قید لگائی ہے کہ میری جانب توجہ کرو، میں تمہارا مقصد ہوں، میں تمہارے عمل کی میں منزل ہوں، تمہارے عمل کی میں منشا ہوں۔ تريدون وجہ اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، تو ایسے لوگ خدا کے پاس بڑھاتے رہیں گے اپنے اموال کو۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک اپنے اموال کو بڑھانے والے ہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر ہم اگر دیکھ لیں کہ سود کے اندر ہمیں کچھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وہ دنیا کے اندر بھی دوسرے غلط کاموں کے اندر آپ کا پیسہ لگ جائے گا، آپ کا اگر کسی کا سودی نظام آپ کو پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو ایمانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایمانی آنکھ سے ہمیں وہی چیز نظر آئے گی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے دوسری آیت کے اندر ہمیں فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرو اور تم اللہ کے لیے غریبوں پر خرچ کرو گے تو یہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گا، اور یہ ایسا قبول ہوگا کہ گویا کہ ایک باغ ہے جس کے اندر دگنا پھل آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی بھی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چکنے پتھر پر کوئی گرد و غبار جمع ہو جائے اور تیز زور کی بارش، موسلا دھار بارش پڑے تو وہ موسلا دھار بارش اس پتھر کو بالکل صاف اور چٹیل میدان کر دیتی ہے، بالکل صاف چکنا کر دیتی ہے، ذرہ برابر بھی اس پر میل کچیل نہیں رہتا۔ ایسے ہی جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے مال اللہ کے نزدیک ذرا سی قبولیت بھی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پارے میں اس کو بڑے عجیب انداز میں ذکر فرمایا ہے
ان آیات کو میں پورے طور پر اگر بیان کروں گا تو یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو، اپنے عطیات کو، غریبوں پر خرچ کیے ہوئے اموال کو آپ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر کے باطل نہ کر رہے ہیں. اس شخص کی طرح ينفق ماله رئاء الناس کالذی ينفق ماله رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا خرچ کرتا ہے، حقیقی طور پر وہ اللہ پر اور اس یا آخرت کے دن پر وہ یقین نہیں رکھتا. فمثله كمثل صفوان علیہ تراب فاصابه وابل فتركه صلدا، تو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آگری ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل پاک صاف کر دے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی. اللہ تعالیٰ ایسے دکھاوا کرنے والے اور ایسے اللہ پر صحیح معنی پر یقین کرنے والوں کو اللہ ہدایت عطا نہیں فرماتے. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور مال خرچ کرنے کے اندر جو طبیعت کے اوپر گرانی ہوتی ہے، طبیعت کے اوپر ایک شاق گزرتا ہے، طبیعت کے اوپر مال نکالتے ہوئے جو ایک تنگی ہوتی ہے، اس سے ایمان کے اعتبار سے دل مضبوط ہوتا ہے. وتثبیتا من انفسہم، اپنے آپ کو وہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بناتے ہیں. اس عمل شاق کا خوگر بنا کر وہ اپنے دل کے اندر ایمانی کیفیات کو مضبوط کرتے ہیں. ان کی مثال کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، ایک ایسے باغ کی ہے کہ جو کسی ٹیلے کے ہو، کسی اونچی جگہ پر ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو، فآتت اکلها ضعفین، وہ ڈبل پھل لے کر آئے. اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ہلکی بارش بھی اس کے باغ میں ڈبل پھل لانے کا ذریعہ بنتی ہے. اگر ہم طریقے کے اعتبار سے خرچ کریں گے، صحیح معنی میں رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ دیں گے تو تھوڑا دیا ہوا بھی اللہ کے یہاں ثمرات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جائے گا. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، تو ہلکی سی پھوار بھی اس باغ کے پھل کو دوگنا کر دے گی. ہمیں اپنے اعمال کے باغوں کے پھلوں کو اگر دوگنا چوگنا کرنا ہے تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا. ہمیں جیسے ہم دوسری عبادتیں جھک کر کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں، انکساری کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں ان مالی تعاون کو ہمیں کرنا ہوگا. پھر مال اپنے رشتہ دار میں خرچ کرنا ہے تو یہاں اور شاق گزرتا ہے. جس رشتہ دار سے ہم ناراض ہیں، اب اس کو ہم اس طور پر ہدیہ دیں، اس طور پر ہم اس کو عطیہ دیں کہ اس کو محسوس ہی نہ ہو، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ہم وہ طریقہ اپنائیں کہ زندگی میں کبھی اس کو محسوس نہ ہونے پائے. تو میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کا عمل مقبول ہوگا اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. کیسے کیسے ہمارے رشتہ داروں میں مفلوق الحال پریشان ہوتے ہیں، فاقہ زدہ ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں نہیں کہتے. لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ان کی ضرورتیں. آپ اپنی اندرونی ایمانی طاقت سے اور اپنی ایمانی حمیت سے، ایمانی اخوت سے اور ایمانی صفت سے آپ اندازہ لگا کر ان کے وہاں تک وہ اپنے اموال کو بہت ہی عاجزی کے ساتھ پہنچائیں گے تو رب کو یہ کتنا پسند آئے گا. جب کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا قیامت میں، تب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان اموال کا بدلہ دے گا. اسی لیے پھر آپ کی ایسی عزت اللہ نے فرمائی کہ جب تم
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ کے لیے تم خرچ کرو گے تو پھر تم نیکی کو پہنچو گے، درجات تمہارے بلند ہوں گے اور تمہارے وہ درجے ہوں گے کہ رب بھی اپنے مقام کو اس انداز میں بیان کرے گا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو قرض دو گے تو یہ قرض حسنہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ مالک الملک، زمین آسمان کا مالک، وللہ میراث السماوات والارض، آسمان زمین کی ساری چیزیں اس کی۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہے؟ تیری ذات علا رب السماوات والارض، وللہ خزائن السماوات والارض، ذرے ذرے کا مالک اس چھوٹی سی زکوٰۃ دینے والے کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا قرض مند ہوں، قیامت میں تجھے میں اس کا بہترین بدلہ عطا کروں۔ مسلمانوں، اپنی زکوٰتوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو فتنوں سے بچاؤ۔ آج جس طور پر ہم زکوٰۃ دیتے آئے ہیں اور جس احسان کے ساتھ اور جس بے پرواہی کے ساتھ اور عدم ذمہ داری، بغیر کسی ذمہ داری کے جو آج تک ہم زکوٰۃ دیتے آئے ہیں، اس زکوٰۃ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے جب زکوٰۃ دی، آپ کے پاس کوئی آیا، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، آپ نے مستحق نہیں دیکھا، آپ نے اس کا مصرف نہیں دیکھا، آپ نے اس کا محل نہیں دیکھا، یہ چیزیں آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثنی بالحق، کس انداز میں فرما رہی ہیں؟ وہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں اے محمد تیری جان ہے، اے امت محمد قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اور جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، والذی بعثنی بالحق، مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ لا يقبل اللہ صدقۃ من رجل، ایسے انسان کی طرف سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے اللہ کہ جس کے قریبی رشتہ دار اس کے صدقے کے محتاج ہوں، اس کے صلہ رحمی کے محتاج ہوں، یعنی اپنے غریب رشتہ داروں کے محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کی طرف اپنے اموال کو منتقل کر دینے سے یہ صدقے قبول نہیں ہوں گے۔ لا يقبل اللہ صدقۃ من رجل، ایسے آدمی کا اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا کہ جو اس کا محتاجون الی صلتہ، جس کے غریب رشتہ دار اس کے صلے کے محتاج ہیں، وَيَصْرِفُهَا إِلَى من غیرہم، اور وہ ان کے علاوہ دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں ڈبل صدقہ ہے، ڈبل فائدہ ہے۔ کیا؟ وفی القرابۃ وفی القریب الصلۃ والصدقۃ، صلہ رحمی کا اور صدقے کا ثواب ہے۔ تو یہ بڑی لمبی تقریر ہو گئی ہے، آپ لوگ کہیں گے اتنی لمبی تقریر ہم کہاں سے سنیں، کیسے سنیں؟ نہیں، آپ کو سننی پڑے گی، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو یہ باتیں آپ کو اپنے ذہن میں مستحضر کرنی ہوں گی اور آپ کو اسی اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر آگے اس کے اور جو آپ کے قریبی ہیں ان کو بتایا ہے، والافضل اخوته واخواته ثم اولادهم ثم اعمامه وعمامه عماته خالاته ثم ذو ارحام۔ بہرحال یہ ایک آگے تک کی وہ شارح نے اس کی شرح کی ہے، اخواله وخالاته ثم ذو ارحامه ثم جیرانه ثم اہل سکہ ثم اہل بلدی، پہلے آپ کے بھائی ہیں، پھر بہنیں ہیں، پھر ان کی اولاد ہے یعنی بھتیجے، اور ان کے آپ کی بھانجیاں ہیں، پھر چچا ہیں،
پھر پھوپھیاں ہیں، پھر ماموں ہیں، خالائیں ہیں، پھر اور رحم کے جو رشتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ شریک بھائی ہوتا ہے، باپ شریک ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، ثم جیران ہوں، پھر پڑوسی ہیں، پھر گلی والے ہیں، پھر شہر والے ہیں۔ یہ اس طرح کی تفصیل یہ مصارف زکوٰۃ سے متعلق فتاویٰ دارالعلوم ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر یہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں دھیان کرنا چاہیے ہمیں کیسے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ سے متعلق آپ سنیے، زکوٰۃ کے مستحق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کو ہم زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، تو آپ کے پاس کتنا ہے کہ آپ شریعت کے اعتبار سے مالدار ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کتنا نہیں ہے کہ شرعی اعتبار سے آپ غریب ہو جاتے ہیں۔ مال کے سلسلے میں علماء نے 4 طرح کے اموال کی تقسیم کی ہے: سونا، چاندی اور باقی